مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات، بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بواسطہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صلوات بآواز بلند۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس عزا مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے، انجمن نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس عشرے کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک بانیان کی، انجمن کی، اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لائے، تشریف لاتے رہے، کریم مالک اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم سب کو معرفت محمد و آل محمد عطا فرمائے، معرفت امام زمان علیہ السلام عطا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ ہمارا موضوع آپ کو بتائے، قرآن، اہل بیت اور سبیل الہی ہے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، آپ سلامت رہیں، لیکن آپ نے لطف لے کے ایک جملہ سننا ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، لیکن فرق بڑا ہے۔ قرآن راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ آتے ہیں۔ سلامت رہیں، آپ نے غور کرنا خدا کے لیے۔ شاہ جی بڑا پیارا جملہ ہے، غور فرمائیں۔ قرآن راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ قرآن ہادی ہے، 14 بھی ہادی ہے۔ قرآن نور مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ آپ غور فرماتے جائیں، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ میں نے قرآن کی آیتوں کے ترجمے بتا رہا ہوں، کہ میں آپ کے سامنے زبردست یہاں پہ آیتیں پڑھوں تو بندے پریشان ہوں گے۔ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے قرآن کو عظیم کہا، قرآن عظیم ہے، حسین ذبح عظیم ہے۔ آپ ہی سلامت رہیں، اور غور نہیں فرمایا آپ نے، مل گئے۔ حیدری قرآن عظیم ہے، اور میں روایتاں دا نہیں آیتاں دا سہارا لے رہا جے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ ہے قرآن حکیم ہے، علی باب مدینہ الحکمت ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ قرآن دیکھ۔ یہ میں بار بار کیوں پڑھ رہا ہوں کہ میں قرآن کا نام لے رہا ہوں؟ بل آؤ قرآن پڑھو، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ تگڑے ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، قرآن کو مجید کہا،
قرآن کو عظیم کہا، قرآن کو حکیم کہا۔ آگے کہتا ہے انہو لا قرآن کریم فی کتاب مکنون، اللہ کہتا ہے میرا قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ خدا دا نا جے اور میں تو انہوں قرآن دی آیتہ پہ سنا دا جے، اس تے حضرت صاحب غور فرماؤ، خدا دا نا جے غور فرماؤ۔ میں نے 4 آیتیں بھی 4 آیتوں میں قرآن کا نام لیا، بل ہوا قرآن مجید قرآن کا نام لیا، یاسین والقرآن الحکیم قرآن کا نام لیا، انہو لقرآن کریم یہاں قرآن کا نام لیا۔ اب غور کرنا جو اب میں نے پڑھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہتا ہے ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ نہیں تو ساں میری آج گل نو پھڑنا ہے جے، آج آخری دن جے تو آڑے نال میرا تے میں نو پھڑنا ہے، شام غریبہ میں آگے پڑھوں گا، کل رات کو 8 بجے یہاں آپ کے پاس انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن وہ فضائل نہیں، وہ تو مصائب کی رات ہے نا، کل وہ تو مصائب پڑھنا ہے۔ آپ نے یہاں مجھے قرآن پہ آج غور دینا ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، اسے ذہن میں رکھنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کا شہر رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب میں کوٹ بارے خان میں جملہ کہہ کے قرآن کی آیت کا سہارا لے کے جملہ کہنے لگا، اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو شہر رمضان کے وسط میں نازل کیا۔ اب بتاؤ تو صحیح، مہینہ 30 کا ہو، وسط بنتا ہے 15، رمضان کی 15 کو کون سا قرآن آیا ہے؟ ہائے ہائے، اب پتا چلا 15 رمضان کو حسن قرآن بن کے دنیا میں آیا۔ یہی تو وجہ ہے ماں نے حسن لیا سیدھے مصلی پہ آ گئی ہے۔ اب پتا چلا قرآن قرآن ہوتا ہے، چاہے سامت ہو ناطق ہو، قرآن نازل ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، حیدری صفتے نہیں تگڑے ہو گیا، آج نہیں میں جان دینا، آج بندے میں ہلن نہیں دینے، میں شروع ہی آیتوں تو کیتا جے، قرآن مجید نہ قرآن لیا، بس اب آپ تگڑے ہو جائے۔ اب جو میں نے آج پڑھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں نا ظفر صاحب کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تگڑے ہو جاؤ سارے، میں نے قرآن میں لفظ قرآن 70 مرتبہ دیکھا ہے، لفظ قرآن قرآن میں 70 مرتبہ آیا ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے، یہاں قرآن کا نام نہیں لیا، کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل کیا۔ نہیں آپ غور نہیں فرما رہے، ہم نے اسے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ میری یہ ویڈیو مولویہ نے بکھانا کہ حافظ صاحب دا پتر پڑھ گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل کیا۔ یہ ہو کون ہے؟ یہ جو نازل ہوا ہے، ہائے ہائے آج یہی ڈھونڈنا ہے کوٹ بارے خان میں وہ ہو کون ہے۔ اللہ اکبر، کس کے لیے؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے لیے۔ لو جی اے جملہ صرف سجدہ ہستے جے، وڑاج نہ بھی بولن، ملک نہ بھی بولن، تو زبر صاحب خیر ہے، سید بولنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا۔ یہ بتاؤں گا اسے کون ہے، کس کے لیے؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے لیے۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا ہے۔ سید بولو، سید بولو مل کے، حیدری مل کے، مل کے، حیدری
نہیں تیاری کرو یار، تیاری کرو، آج مجلس سلام ماحول بڑھاؤ بھائی جان۔ ہم نے ابھی اسے کا تذکرہ نہیں کرنا کہ وہ کون ہے جو نازل ہوا، وہ کون ہے جو نازل ہوا، لیکن ہوا جو بھی، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، ہوا جو بھی، دیکھو مولا دا ذکر کرو رزق آپ ہی آ جاندہ ہے۔ مولا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر جناب سیدہ، لو جی آج یا تسی نہیں آخری دن یا پھر میں نہیں، میں آج مصاحب نہ بھی پڑھیا، میں 2 گھنٹے بھی بیٹھے رہنا، کیونکہ آج میں اتھے جا کے پڑھنا 11:15 میرے کو ٹائم زیادہ جے، تو میں بندے آج ہلن نہیں دینے۔ ہم نے اسے نازل کیا، قرآن، لفظ قرآن قرآن میں 70 دفعہ آیا، کہو گے تو ٹھیکہ کر لو۔ ظفر صاحب نے، وڈائے صاحب نے مجھے کہا، ان کی نوازش ہے بزرگوں نے، ملک صاحبان نے، انجمن نے، کہ اگلے سال پھر محرم پڑھنا ہے، زندگی رہی تو پڑھیں گے، ٹھیکہ کر لینا۔ 270 مرتبہ کتاب کا ذکر کیا، 70 مرتبہ قرآن کہا، اور 14 دفعہ کہا حاضل قرآن، حاضل قرآن، حاضل قرآن۔ کوئی اللہ کے قرب میں تھے جنہیں کہا یہ قرآن ہے۔ ہائے ہائے حیدری، لو جی آواز امریکہ تک جائے گی، اگر دیکھ رہے ہو تو سارے سبحان اللہ کر دینا بیٹھے بیٹھے۔ علی بھی اللہ کا نور ہے، قرآن بھی اللہ کا نور ہے، لیکن ایک صامت کلام ہے، ایک ناطق کلام ہے۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ جسے علی کے قرآن ہونے میں شک ہے وہ میری انگلی پکڑے، عالم تصور میں جنگ سفین میں جائے۔ سفین کی جنگ ہو رہی تھی، علی کا لشکر لڑتے لڑتے رکا۔ علی کہتے ہیں کیوں رک گئے؟ کہا مقابلے میں وہ قرآن لے آئے۔ علی کہتے ہیں مارو انہیں، ہذا کلام اللہ السامع، انا کلام اللہ ہے ناطق۔ کہا وہ صامت ہے، علی ناطق قرآن، علی ہے، حیدری۔ آپ سلامت رہے۔ کعبہ کو ید اللہ نے پاک کیا، کعبہ کو ید اللہ نے پاک کیا، سلامت رہو۔ توڑ کے مصطفیٰ کا دل شاد کیا۔ اللہ نے جلال اس میں اعلی علی، اس اسلام کو اسلام نے برباد۔ مل کے حیدری۔ یار کوئی گل سمجھ آئی جے؟ وہ یاد آئی جنگ سفین؟ جنگیں میں پڑھتا نہیں۔ علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مارو ان شام والوں کو، کیوں؟ ھذا کلام اللہ السامع وانا کلام اللہ الناطق۔ یہ صامت ہے، علی ناطق قرآن ہے۔ ہن تگڑے ہو جاؤ۔ 14 دفعہ کہا حاضل قرآن، 70 دفعہ کہا قرآن، 270 دفعہ کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب۔ ہائے ہائے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہاں 70 دفعہ نام لیا قرآن کا، انا ظلنا میں لے لیتا تو کیا تھا؟ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے لیے، تو پھر یہ لیلۃ القدر جو سید بیٹھے ہو نا، تسی بولو لیلۃ القدر کون ہے؟ جناب سیدہ۔ اخبار سے قرآن سے پوچھا گیا اگر لیلۃ القدر سیدہ ہے، انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، وہ ہو جو واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ نہیں منو ایک گل دسو، کوئی نہیں حوصلے نا، تسی کوئی قرآن دی آیت پڑھی، میں پوچھوں یہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا قرآن کا آیت ہے؟ قرآن کی کدے ہستے ہوں دیئے؟ مونس ہستے، با اعتبار لفظ قرآن مونس حقیقی ہے۔ نہیں آپ غور نہیں فرما رہے، وہ کہ گلہ بھی سنو تانو مولویاں نہیں دیتا سنیا،
قرآن باعتبار لفظ مؤنث حقیقی ہے، آپ خود کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی صورت ہے، لیکن جو نازل ہوا وہ واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا، اب ہاتھ نیچے نہ کرنا، وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ کون ہے جسے لیلۃ القدر کے لیے نازل کیا؟ میرے امام فرماتے ہیں اے امرنا بنزول علی من حولم الامر الی الارض، کہ اللہ نے حکم دیا علی عالم امر چھوڑ کے بطول کے لیے نازل ہو جائے۔ ہوئے ہوئے میرے پاس دلیل بہت بڑی ہے، کیوں مصطفیٰ نے کہا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہم تھا۔ مل گئے حیدری، خبر صاحب غور ہے کہ نہیں بھائی جان؟ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ کف کہتے ہیں ہم سر کو، بندوں کو جناب سیدہ کی حقیقت سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور دنیا والوں سنو، علی وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، اذن اللہ، اتنی صفات کا مظہر علی، جیسے فاطمہ کا فقط ہم سر ہو، اللہ جانے بطول کیا ہے۔ ہوئے ہوئے حیدر بولی اللہ جانے۔ نہیں ہون ذرا ترجمہ میں جڑا ترجمہ کر کے چلے نا بھائی جان، یہ یاد رکھن گے، میں قرآن دیا انہوں آیتاں سنائی ہیں جی، ریکارڈنگ کر لینا، چیک کر لینا تے فیصلہ کر لینا۔ ویسے تو سا مہربانی فرمائی اگلے سال دی سارے آنے، میں تو آڑے تو راضی ہاں کہ تسی ذرہ نوازی کی تھی، لیکن سمجھ لو اب قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن ناطق کو بطول کے لیے نازل کیا۔ ہائے ہائے آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ نہیں جڑا عقیدے والا بیٹھے ہوتے بولے ناصر بھائی تھوڑی زندگی پہ بڑا ہے صاحب، تھی سلامت رہو جی حیدری صاحب۔ مل کے شاہ جی تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ، کائنات میں کوئی عقل ایسی ہے ہی نہیں جسے پتا ہو کہ فاطمہ کیا ہے۔ یا علی، ہم تگڑے ہو جاؤ، یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے، سیدہ کو کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے۔ علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ، اس سے بڑا ظفر تھا، بڑا صاحب سادات و مومنی، میرے پاس جملہ نہیں کہ میں جو کوٹ بارے خان کی اس سرزمین پہ کہو۔ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ اللہ نے علی کو عین اللہ کیوں بنایا؟ کہا شان مفضل، اللہ نے علی کو عین اللہ بنایا اس لیے کہ علی نے ان آنکھوں سے چہرہ بطول، ہوئے ہوئے وہ بطول کو دیکھنے کے لیے کم از کم عین اللہ ہونا ضروری ہے۔ آپ سلامت رہے، تیاری کرتے ہو تو سا بار بار اٹھ گیا جائے صاحب انہا دا دینی جے، حالے تو میں گل شروع نہیں کی تھی۔ آئے کا عین اللہ کیوں بنایا؟ دیکھو مرہ مولا توانو بھی صحت و سلامتی عطا فرماوے، توڑا خاندان وسدہ رہے، اسی طرح مولا دی محبت، آل محمد دی محبت، صدات و مومنین دے وسدی رہے۔ کا عین اللہ اس لیے بنایا کہ ان آنکھوں سے چہرہ بطول دیکھنا ہے۔ اگلے جملے نو سمجھ کے داد دینا کوٹ بارے خانہ لے ہو، اور کہا علی کو ید اللہ بنایا اس لیے کہ علی نے ان ہاتھوں سے بطول کو مس کرنا ہے، چھونا نہیں، مس کرنا ہے۔ غور نہیں فرمایا، مس اور لمس میں فرق ہے۔
مس میں اور لمس میں فرق ہے. لمس میں خواہش ہوتی ہے، ہم اپنی بیویوں کو لمس سے چھوتے ہیں، علم کو تعظیم سے. آئے ہیں 14 میں خواہش نہیں، یہ ایک دوسرے کو تعظیم سے چھوتے ہیں. اور سلامت رہو، تمہاری زندگی ہوئے، بزرگ تیری زندگی ہوئے. بے شک کرتے تھے. سرکار کا پورا پورا وجود، ان کا لباس قرآن کی تلاوت کرتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا لمس میں اور خواہش میں فرق ہے. گھر والوں کو جا کے بیوی کو آپ نے خواہش سے چھوا ہے، علم کو خواہش سے نہیں تعظیم سے چھوا ہے. یہ محمد والے محمد کا علی کو ید اللہ بنایا اس لیے کہ ان ہاتھوں سے بطول کو مس کرنا ہے. یار قرآن پڑھو. مرج البحرین یلتقیا بینہما برزخ لا یبغیا کا یہ 2 سمندر ہے جو ہم نے بلائے ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے جو انہیں ملنے نہیں دیتے. کا برزخ محمد ہے، سمندر سیدہ اور علی ہے. ہوئے ہوئے درمیان میں حیدری. ایسا غور نہیں فرما رہے. اور میں تے قرآن دی آیت پہ پڑھتا جے. مرج البحرین کا ہم نے 2 سمندروں کو ملایا، بینہما برزخ، ان کے درمیان کیا ہے؟ برزخ مصطفیٰ کی ذات، جو بطول اور علی کے درمیان پردہ، درمیان میں پردہ بھی ہے. قرآن کہتا ہے یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، پردہ ہے پھر مرجان بھی نکل رہے ہیں اور لولو بھی نکل رہے ہیں. پتہ چلا یہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے، یہ نازل ہوتے ہیں. حیدری. اب آسان ہو گیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. میری یہ سی ڈی لازمی دیکھنا، لطف آئے گا کہ ہم نے قرآن ناطق کو نازل کیا کس کے لیے؟ تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ فاطمہ کیا ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ قرآن آدم پڑھے، قرآن نوح پڑھے، قرآن موسیٰ پڑھے، عیسیٰ پڑھے. جب پڑھے گا نا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، قرآن کہے گا آدم تجھے کیا پتا، نوح تجھے کیا پتا، عیسیٰ تجھے کیا پتا. ہائے ہائے کائنات میں فقط علی ہے جنہیں پتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے. فاطمہ کو پتا ہے کہ علی کیا ہے. جب پتا ہے اس لیے تو کوفہ ہے. حیدری. آپ سلامت رہے. اور غور فرمایا جائے کہ نہیں، یہ ایک دوسرے کے کوف ہے. کوف کہتے ہیں ہم پلہ کو برابر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی ہم سر. ہائے ہائے ان دونوں کو کہا تم ہم سر ہو جاؤ، میں کل بھی احد تھا. یار آپ نے غور نہیں فرمایا. اگر آپ سلامت رہے، ادھو ہی ہوئی ہے، میں نے پتا میرے شہزادے میں نے پتا ادھو ہی ہوئی. میں جذباتی ہو کے نہیں پڑھتا، میں قرآن نو بالکل تول کے رکھنا. کہا یا علی تجھے شادی کی ضرورت نہیں، لیکن بطول سے کر لے. کیوں؟ تم ہمسر ہو جاؤ گے، میں آہد رہ جاؤں گا. ہوئے 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 ایڈی بڑی گالتے بندے چپ کر گئے. نہیں اب تکڑے ہو جاؤ. آج میں انہاں زلنا ٹھیک کرا کے جانی جے. میں نے انہاں ظفر صاحب نے کہا تھا میں ٹھیکہ کر لینا جے. روز ایک سورت پڑھو، ادھا ترجمہ تفسیر کرو، نالے تھے
حیدری صاحب دی طرح کتاباں دے ٹھیر بھی لاؤ این لکھ کے نا جنہوں حوالہ چاہیدہ ہوئے ظفر صاحب نے کوئی یہ کتاب کھولو ہے صفحہ جے ویکھو وکھاؤ عقیدے درست کرو تو ٹھیک ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن ناطق کو بطول کے لیے نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ بطول کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کون ہے؟ اچھا ہن دوستو ادھا ترجمہ کی کر دیو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرا نام ہے حافظ مرتضی مہدی ابن حافظ تصدقس ہے، گل ریکارڈ ہو رہی ہے، لائیو جا رہی ہے۔ مرتضی مہدی ابن حافظ تصدقس ہے۔ بڑائی صاحب کہنے لگا ہے شہر سے مراد مہینے نہیں، شہر سے مراد ظفر صاحب مہینے نہیں، سید مہینے نہیں۔ روایت پڑھا تے ہتھی پہ جانا، اگر سورہ توبہ دی آیت ہوئے تو سبحان اللہ کرنا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک شہور کی تعداد 12 ہے۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، ابھی میں نے زمین و آسمان کو خلق بھی نہیں کیا۔ روایت نہیں، سورہ توبہ جے حیدری۔ دیکھو قرآن ہدایت آستے آیا جے تے ہدایت لینی جے۔ اللہ کہتا میرے نزدیک شہور کی تعداد، اگر آپ کی مانے کہ شہر سے مراد مہینے ہے تو مہینہ کی میں بڑھتا ہے؟ دنانا سورج اور چاند کی گردش سے دن بنتا ہے، دنوں کی گردشوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں کی گردشوں سے مہینے بنتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم خلق السماوات والارض، یہ تو اس وقت سے پا رہا ہے، ابھی تو زمین و آسمان خالق ہی نہیں ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، جب آسمان نہیں پھر سورج نہیں پھر چاند نہیں تو پھر شہور سے مراد مہینے کیسے ہو گئے؟ وارث قرآن سے پوچھا گیا۔ اللہ جو سورہ توبہ میں کہتا ہے اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنا عشر شہر، کہ اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد 12 ہے۔ یہ شہور کون ہے؟ کہا شہور ہم 12 امام ہیں۔ لطف نہیں لے رہے، شہور سے مراد 12 روایت نہیں، پھر سن لو سورہ توبہ جے آیت ہے اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنا عشر شہر۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، شہور کی تعداد 12، تو پھر مہینے تو ہے نہیں، شہور کون ہے؟ 12، تو پھر مانو نا ابھی آسمان نہ تھا 12 تھے، ہائے ہائے زمین نہ تھی 12 ہے نا، تو پھر شہر سے مراد کیا ہوا؟ امام۔ شہور سے مراد امام۔ اب عقیدہ درست ہو گیا۔ قرآن دی آیت، بڑا صاحب روایت نہیں پڑھی، میں قرآن دی آیت پڑھی حیدری صاحب، جا کے قرآن کھولو ویکھو ہدایت پاؤ۔ اب قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو قرآن کہنا یہ چاہتا ہے بطول 1000 اماموں سے افضل ہے۔ تھوڑا بولے ہو سید لگتا تھوڑے نے، بڑا زیادہ نے۔ میں پوری ذمہ داری نال پڑھتا پیا جے، میں کچی گل کرتا ہی نہیں، کچی کرا میرے پیو سال دی 50 سال دی محنت جاندی جے۔ ہائے ہائے، میں پوری بات تول کے قرآن کی آیتوں کے مطابق کرتا ہوں۔ شہور سے مراد امام، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سیدہ 1000 اماموں سے افضل ہے۔ بندے پریشان، اماموں سے افضل، ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ امامت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے، عہدہ اور ہوتا ہے ذات۔ ہن سمجھ کے داد دینا، آپ کا عہدہ بینک مینیجر ہے ایسے جی، آپ کا عہدہ ڈاکٹر ہے
عہدہ اور ہے، ذات ایسے ہی نا، میں مولوی یہ میرا عہدہ، ذات بلوچ، بلوچ اور ہے، عہدہ اور ہے، امامت عہدہ ہے، ہے امامت اور ہے، امامت علی کا عہدہ ہے، علی کی ذات اور ہے۔ اب سمجھ آگئی اتنی تشریح کے بعد، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سیدہ ہزار اماموں سے افضل ہے۔ تو پھر نتیجہ لو، جب علی عہدہ امامت میں ہوتے ہیں، مباہلے میں بطول آگے چلتی ہے، علی پیچھے، یہ عہدہ اور ہے، ذات اور ہے۔ تگڑے ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ، آپ سلامت رہے۔ اور پچھلے محلے نو سمجھ آ رہی ہے بھائی جان، میں پوری ذمہ داری سے تول کے پڑھ رہا ہوں۔ وکیل صاحب اچھا لگے، ملک صاحبان بزرگوں سارے بولنا میرے نہ، جتنے حیدر تیرے دائیں بائیں کھڑے ہیں سارے تگڑے ہو جاؤ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سیدہ اماموں سے افضل۔ تو سرکار با اعتبار امام گئے تھے نا وہاں پہ، نفس رسول بن کے عہدے میں تھے، عہدے میں تھے، تو پھر بطول آگے علی پیچھے۔ جب علی ذات میں ہوتے ہیں، علی حاکم ہے، بطول یعنی پتہ چل گیا ذات اور ہے، عہدہ۔ جی ہولی ہولی بندے سمجھ رہے ہیں ہن ساری گل، ہن ترجمہ جلو تساں نماز پڑھنی ہے نا تو انا انزلنا پڑھنی ہے تو ٹھک کردہ مرتضی دماغ جانا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فوراً ذہن میں آئے گا ہم نے علی کو نازل کیا فاطمہ کے لیے۔ تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ ہزار اماموں سے ایک تگڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ شروع کی تھی، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ آتے ہیں، روح القدس، میں نے کل پرسوں بتایا روح القدس سے مراد سرکار دو عالم، ملائکہ آتے ہیں روح القدس کس کے پاس؟ لیلۃ القدر کے پاس، کیا کرنے؟ من کل امر، امر لے کے، ہائے ہائے یار بندوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، امر لے کے، قرآن پڑھ، سورہ یاسین پڑھ، پالنے والے تیرا امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کا امر یہ ہے کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ زبردست، کن کہنے کے لیے زبان چاہیے، دہن چاہیے، چہرہ چاہیے، وجود چاہیے۔ اللہ جسم رکھتا نہیں، یہ کن کون کہتا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں کن کا ارادہ اللہ کرتا ہے، کن کہنے والا علی ہے، کیونکہ کن زبان، کون حیدر تو بولنا حیدری، نہیں غور ہی نہیں فرما رہے یار، قرآن دی آیت ہے بولو، قرآن پڑھے انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے اذا اراد شیئا، کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ اس کا تو یار کون آنکھو ذرا کون کیویں آکھیا جے؟ زبان نال، اللہ تو زبان رکھتا نہیں، لسان اللہ کون ہے؟ اب بزرگ تو تے بولنا تیری زندگی ہوئے، خوش ہو کے داد دیتی مولا تنو آباد رکھے، کون کا ارادہ اس کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، محمد والے محمد کا مالک بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، لیکن اس نے 14 کو مظہر بنا کے سامنے کر کے کہا دیکھے یہ جائیں گے، مانا بھی خدا جائے گا، پہچانا بھی۔ سپیکر یاد ہے مثال، مل گئے، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کوئی لطف آ رہا کہ نہیں؟ ملائکہ آپ سلامت رہے، بھائی جان آپ کی زندگی ہو، ایسا غور کرنا، ملائکہ آتے ہیں
روح القدس سرکار دو عالم کرنے کیا آتے ہیں؟ میرے کو ہن ٹائم دیکھو کی ہو چلے آجے ٹھیک ہے جناب میں نے ٹینشن کوئی نہیں میں 10 منٹ آج فالتو پڑھنا جے 20 منٹ پڑھ لگا فالتو 5 منٹ پڑھ لگا فالتو میرے نہ ٹھیکہ کر لو میں بندے تھوں ہلن دما تے تسی کہنا کہ نہیں پتہ نہیں کیڑا مولوی بلا لیا سی جڑا چھولے دے کے مولوی بڑے ہیں اور جڑا جمعرات دی روٹی کھا کے بنے او اور جے جو آل محمد کو جھک کے بنے وہ اسا خیرات منگیے اسا پنے آئینا کو لو مانگ کے بنے ہیں آل محمد کے در پہ تعظیماً جھکے ہیں کہ آپ باب مدینہ تو علم ہے خیرات دیں گے تو علم آئے گا ہائے ہائے سرکار فرماتے ہیں جو بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بساتا ہے ہم زبان پہ تاثیر ادا کرتے ہیں اور جو ہمارے فضائل میں شک کرے ہم زبان سے تاثیر ہٹا دیتے ہیں کرتا ہے یار نہیں کیتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد شام غریبہ کا حاضر کہہ رہا تھا اعلان کر دو میں نے کر دیا میں انشاءاللہ کل 8 بجے آپ کے پاس پڑھوں گا ایسے نا تو میں 7:30 تک آ جاؤں گا آپ جلدی آئیں گے جلدی پڑھ لیں گے نہیں تو 8 بجے کا تو ٹائم ہے ہی نا ملائکہ آتے ہیں روح القدس آتے ہیں کس کے پاس لیلۃ القدر کے پاس امر لے کے سیدہ کے پاس امر لے کے اب میں آیتیں پڑھوں تو بہت زیادہ ہو جائے گا موت امر ہے حیات امر ہے رزق امر ہے شفاعت امر ہے ہائے ہے اولاد امر ہے سمجھ نہیں آ رہی بندوں کو فرشتے روح القدس آ کے سیدہ سے سارا سال کا نظام لے کے پوچھتے ہیں کسے رزق دینا ہے کسے اولاد دینی ہے کسے موت دینی ہے کس کی شفاعت کرنی ہے تگڑے ہو جاؤ کب تک آتے رہیں گے ہے یا حتی میں روایتہ نہیں پڑھتا میں قرآن دی آیتہ پڑھتا جے ہے یا حتی مطلع الفجر کہ جب تک فجر طلوع ہائے ہائے آپ سلامت رہے آگیا جب میں کل دے ہوتے ہے یا حتی مطلع الفجر کہ جب تک فجر طلوع نہ جائے مولوی کہتے ہیں فجر سے مراد یہ دن کی روشنی ہے کہ ملائکہ آتے ہیں روح القدس آتے ہیں جب تک دن نہ نکل آئے بارہ سے قرآن سے پوچھا گیا یہ فجر سے مراد دن ہے میرے امام کہتے ہیں ان الفجر ہوا اسم قائم آل محمد کا فجر ہی میرا بیٹا قائم ہے الاجل الاجل شاہ جی جڑے تواڈے نال پرلے سامنے گھر چ بیٹھے ہو ہن بوئے دے وچ فاصلہ پا لیا تے نعرے دا بڑا صاحب جوید صاحب جواب بھی نہیں دو گے سارے مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری آپ سلامت رہے پتہ تو چلے نا کوٹ بارے خان میں مجلس ہو رہی ہے پتہ چلے کوٹ بارے خان میں کوئی پڑھنے آیا ہے ملائکہ آتے ہیں روح القدس آتے ہیں ہر امر لے کے اللہ کا مجلس رکھائیں کاشف کہ امر کیا ہے ہائے ہائے میں تمہیں گن گن کے قرآن سے 111 امر دکھاؤں گا یہ بھی امر ہے یہ بھی امر ہے یہ بھی امر ہے اور نتیجہ یہ نکلے گا جو امر ہے تقسیم بطول نے کرنا ہے ہائے ہائے اس لیے تو قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کب تک آتے رہیں گے ہے یا حتی جب تک کہ فجر کون ہے قائم آل محمد 45 منٹ ہو گئے جو میں نے پڑھ دے تساں بزرگ ہو ساڑھے ملک صاحبان بھائی جان ظفر صاحب بڑائے صاحب تسی نہ انچارے اتے بیٹھے تساں جو ویکھنا ہے کسی بندے دا حیدر ویکھی ہاتھ تھلے تے نہیں رہ گیا اگر ہویا تو میں نے دسی مالکہ کو لو منگا گا علم کو لو تھوڑی جی توفیق دیو تھوڑی جی معرفت دیو
تاکہ میں انہوں نے کچھ دس سکا جیڑا منفرد ہوئے باقی مولویاں کولوں بالی مولویاں دی طرح میں رٹے لا کے پڑھدا نہیں، جو مولا نے دیا ہے وہی میں نے پڑھنا ہے۔ فجر میرا مولا قائم ہے، ذرا مل کے بتاؤ جب ظہور قائم ہوگا سرکار آئیں گے کہاں؟ کعبہ کی چھت پہ۔ کسی نے میرے مولا سے سوال کیا اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں قائم کعبے کی چھت پر ہی کیوں آئیں گے، کہیں اور کیوں نہیں آئے؟ کہ مرتضی جاہل نہ بن، تیرا رجب والے دن کعبے کے سنٹر میں جو ولایت کا بیج بویا گیا قائم آئیں گے، مکمل ہو جائے گا۔ ہائے ہائے پتہ چلا علی ابتدا ہے، قائم انتہا ہے۔ اگے دیکھ کی ہوندائی ویکھی آج کی ہوندائی حیدری۔ اچھا ویسے میں نے سر ایک مہربانی کرو، میں زیادہ لمبی چوڑی نہیں گل کردا، اس مجلس سے او بندہ صرف ہاتھ چاہ کے میں نے دوسے جیدے گھر دے ہوتے علم لگیا ہے۔ لو جی کافی بندیاں دے گھر تے علم لگے ہوئے دے، لو جی تگڑے ہو جاؤ، جیدے جیدے گھر تے علم ہے نا او دے نام میں گل کر لگا دے۔ سرکار قائم آپ نے فرمایا کہائیں گے کعبے کی چھت پہ مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین 33F صدیق سٹریٹ حیدر روڈ اسلام پورا لاہور، ایڈریس دے کے جا رہے ہیں۔ نہ ہوئے وڈائے صاحب ظفر صاحب پرچہ کرانا، اگر ہوئے تے عقیدہ درست کر لینا سارے۔ سرکار کا کسی مقصر دی بھی جرت نہیں جڑی روایت میں پڑھن لگا ادھی رد پیش کرے چاہے جواد نقوی کیوں نہ ہو۔ سرکار کا کعبے کی چھت پہ آ کے پہلا جملہ کہیں گے کیا تعالوا الی بیت اللہ، آؤ صحیح ید اللہ، قائم اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہوئے ہوئے ہاتھ قائم کا ہے، بیعت اللہ کی ہے۔ بہ کے سنو علی حق بہ کے سنو، بہ کے سارے سنو۔ اچھا ہن سارے تگڑے ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ۔ میں دوبارہ جملہ کہنا، میں پھر کہنا، جتھے تک آواز جا رہی ہے سنو۔ سرکار کعبے کی چھت پہ آ کے کہیں گے تعالوا الی بیت اللہ، حاذہ ید اللہ، قائم اپنے ہاتھ کو بلا تشبیہ بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ قائم کا، بیعت اللہ کی، کسی مولوی کے پیٹ میں مروڑ نہیں ہوا، ہاتھ قائم کا ہوگا، بیعت اللہ کی، یہی تو میں سمجھاتا ہوں ریس کا اللہ کا ہے، ہاتھ امام کا۔ تو پھر شرک کیسا ہے؟ ریس کا اللہ کا ہے، تقسیم کرنے والا امام ہے۔ اللہ جب بھی تقسیم کرے گا ہاتھوں سے نہیں، قرآن حیدری قرآن لپیٹ کے رکھنا سے نہیں آیا کہ تو گھر آج قرآن لپیٹ کے تے اونچی تھا تے رکھ دے میں آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہے، مولا رزق میں اضافہ فرمائے۔ قرآن ایسا سے نہیں آیا کہ لپیٹ کے رکھے، پڑھ اللہ قرآن میں، اگر تجھے ہاتھ بارے میں نہیں تو قرآن کی آیت نکال۔ اللہ رجیم شیطان سے کہتا ہے تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ نہ کر، خلق تو بے یدیہ، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لے قرآن کتھے لے جائیں گا؟ دستے صحیح مسلمان وہ دو ہاتھ کون ہے؟ اب سلامت رہے، غور تے فرماؤ یار۔ سرکار کعبے کی چھت پہ آئیں گے، میں اگلیاں گلہ کیتیاں بندے زبردست پھڑکن گئے تھے، ہلے نہیں، ہلے تھوڑا ٹائم ہے،
چلو یہ دسو گل مکائیے، روایت نہیں پڑھنی، روایت پڑھا سارا پنڈ ہتھی پہ جائے، 6666 قرآن دی آیتاں، تے پھر بندے کہیں کہ جی علی کہاں ہے، تجھے ہر آیت میں دکھاؤں، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں، جہاں جہاں محمد ہے وہاں وہاں علی ہے، جہاں جہاں شیخ ہے وہاں وہاں معلم ہے۔ آپ سلام۔ اے نعرے مارن علی فوج تیار ہو رہی جے بڑا ہے صاحب، اے بہلول دی فوج تیار ہو رہی جے، انہاں گلیاں چ نعرے مار مار کے بھج بھج کے کہنا علی حق ہے، علی حق ہے۔ ہاں جی ہاں نہیں اگلے سال زیادہ تو نہ لان گے، نہیں میں نے چودھری ظفر وڑائچ صاحب نے انہوں نے کہتے بھانجے بتیجے سارے دوست احباب جاوید صاحب ساری سنگت نے مل کے کیا کہ انشاءاللہ بشرط زندگی کہ پتہ تھوڑی ہوندہ میں لندن رہنا ہوا سارا سال اتھے ہونا محرمہ دے دنہ میں اتھے ہونا 4 مہینے، تو بشرط زندگی رہی تو آپ کے پاس مولا کی نوکری کریں گے نا، جو بندے خوش ہو کے علی سنے سنانا اسے ہی چاہیے۔ چلو چلو بس ایک گل مکان لگا، دین مکمل ہے جی، مکان لگا جے، روایت نہیں پڑھنی۔ بھائی جان حیدری صاحب روایتاں لے مولوی گئے، ہون صرف آیتاں لے، قرآن ہدایت جے، شیعہ بھی بلاؤ پنڈ دے سنی بھی بلاؤ، پہ کے پڑھ لائیے قرآن پڑھیے ترجمے کر کے بیکھ لینے ہیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ وہ قرآن سے دور رکھا گیا، مولوی کہتا ہے قرآن پڑھو سمجھو نہیں، مولوی کہتا ہے ہل ہل کے پڑھو، ہل ہل کے پڑھو سمجھو نہیں، مولوی کی منافقت سمجھ آئی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی انا تنزیل القرآن وانت تعبیل القرآن، مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی میں قرآن کا نزول ہوں تو قرآن کی تفسیر ہے۔ ہائے ہائے مولوی اپنا ہو چاہے پرایا کہتا قرآن پڑھو سمجھو نہیں، کیوں؟ قرآن سمجھنے سے علی سمجھ آتا ہے۔ آپ سلامت رہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ آپ سلامت رہے، دین مکمل ہے جی، مکائیے فٹافٹ، دین مکمل پکی گل دیکھو بھائی نے آیت پڑھتی وہ تاڑے دے تھلے سننے لے بھی کاری جے، وہ آیتہ پڑھ پڑھ سنا دے جے، الیوما لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا، ہوا سونی چل پئی جے دین مکمل ہو گیا، ہائے 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 نعمتیں تمام ہو گئی، ہمارا عشرہ بھی تمام ہو گیا۔ سارے رل کے دسو بھائی جان وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا تھا وہ کس کا دین تھا؟ پھر بولو ریکارڈنگ لیا، ریکارڈنگ ٹھیک ہی صحیح چل دی پئیو، ریکارڈ ہو رہی ہے گل، نہیں تو کوئی بندہ اپنے موبائل تے ریکارڈ کر لوے کم آئے گی۔ مرتضی مہدی اعلان کر کے کہہ رہا ہے وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین نہیں تھا۔ بڑا صاحب نواں کٹا کھولتا جی، ہائے ہائے نوی گل چھیڑتی جی، میں وہ باہر لے سادات و مومنین ریکارڈنگ ہو رہی جے، میں اپنی گل تو مکرنا نہیں، تو سب تکڑے ہو جاؤ۔ وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین، سنو قرآن سنو، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ تو مصطفیٰ 1,24,000 سے کہہ رہے تھے، آج میں نے علی کی ولایت سے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ لکم لکم تمہارا، اگر خطاب رسول سے ہے تو رسول کا دین، اگر صحابہ سے خطاب ہے تو صحابہ کا دین،
یہ تو تمہارا دین ہے، اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ میں قرآن دی آیت پڑھنی ہے تو سب تو پہلے دفعہ تھا تسا پڑھنی ہے، اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَأَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ افواجا۔ قرآن کہتا ہے جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے، ارائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر تم لوگ دیکھو گے فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ مقال لگے میں روایت پڑھی ہے یا قرآن دی آیت پڑھی ہے؟ آیت پڑھی ہے۔ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے، مولوی کہتا ہے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت، قرآن مولوی سے نہیں، اچھا مولا سے پوچھنا چاہیے۔ جب بارے سے قرآن سے پوچھا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ نصر اللہ کون ہے؟ یہ فتح اللہ کا؟ میرے امام کہتے ہیں نصر اللہ میرا دادا علی ہے، فتح اللہ میرا بیٹا قائم ہے۔ اور جب علی اور قائم اکٹھے ہو جائیں گے پھر جو دین ہوگا وہ اللہ کا دین ہوگا۔ ہوئے 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 او کوئی لطف لے آجے، او گھنٹہ میں نو ہو گیا جے پڑھ دے ہوئے کہ جا ہاں جی اللہ دی قسم میں نو آغا صاحب دی جلدی نہ ہوئے، میں تو انو دساں کہ بندے تو جان دے کی تھے نے۔ لو جی میرے حصے دا مسائب آجا آغا جان پڑھن گے، ٹھیک آغا جان مسائب تو ساں پڑھنا جے۔ میں تو انو گل پوری کر کے جانی کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ، جس بندے نے ہاتھ چاہ کے دسیا نا کہ میرے گھر تے علم ہے، او نہ بولیا انہوں علم اللہ پہ پوچھ لے گا کہا یہ دونوں اکٹھے کب ہوں گے؟ نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے کب ہوں گے؟ رجت کے قائل ہو نا، رجت کے قائل ہو کہ امام آئیں گے، قبروں سے بندوں کو اٹھایا جائے گا، اسے کہتے ہیں رجت۔ اور کدی رجت موضوع رکھو، پتہ نہیں کیڑے کیڑے موضوع میں تو آٹے کو لہلے پڑھنے دے، اٹھائے جائیں گے۔ یہ جب اکٹھے کب ہوں گے؟ کہا میرے مولا سے چھٹے مولا سے سوال کیا کب اکٹھے ہوں گے؟ کہا کب کہنا حرام ہے، قائم کے لیے کب نہیں، جب وہ چاہے گا، جب اللہ کی مرضی ہوگی سرکار قائم پھر آئیں گے۔ فضل کہتے مولا آپ کے بیٹے کا آنا اس امر کی دلیل ہے کہ جب آپ کے بیٹے قائم آئیں گے پھر علی آئیں گے۔ کہا یہ تو بتائیں سرکار قائم قیام کہاں سے کریں گے؟ کہا کوفہ سے۔ تگڑے ہو جاؤ تگڑے ہو جاؤ، سرکار قائم کوفہ سے قیام کریں گے۔ خروج سفیانیوں کا ہونا ہے، کالے جھنڈے لہرائے جائیں۔ میں ساریاں گلاں پڑھاں گا، تسی موضوع رکھ دے امام زمانہ اور قرآن، میں تو انہوں دستا قرآن جی امام زمانہ کی ہے۔ ہائے ہائے اتنا یاد رکھنا جب مجلس مکڑی ہے نا تے سارے جناب نے ایک قبلے والے پاسے منہ کر کے نا اینا ضرور کہنا السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ ہائے ہائے اے قرآن کے شریک میرا سلام۔ سرکار قائم قیام کریں گے، کہاں سے؟ کوفے سے۔ اپنا لشکر لے کے نکلیں گے۔ میرے امام آپ کہتے ہیں 9 حملے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں صرف ابھی 4 پڑھے ہیں۔ بندے انہوں حوصلہ نہیں ہویا، بندے کھلو جاندے نے، بندے چپ نہیں کر دے، بندے بیندے نہیں، اتنے زبردست میں نے حملے پڑھے ہیں۔ 9 حملے ہوں گے سرکار قائم کے لشکر پہ، میں گنواتا ہوں، صرف 2 سناؤں گا، باقی زندگی رہی تو پھر کبھی صحیح، نہیں تو 22 سفر نو آنا ای موضوع رکھ لیں گے تو گل شروع ہو جائے گی۔ کہا جیسے ہی قائم قیام کریں گے، جتنی بھی دنیا میں طاغوتی طاقتیں ہیں وہ سرکار قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گی۔ طاغوتی طاقتیں، کچھ بندے ہیں
جو چار دیواری کے اندر اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ جو علی ولی اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ جو قمازنی کی بات کرتے ہیں، عزاداری کی بات کرتے ہیں، یہ طاغوت کے ایجنٹ ہے۔ تجھے پانچویں امام کا فرمان بتاؤ، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ میرے پانچویں امام کہتے ہیں جعفر جوفی، ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو منکر ولایت علی ہے۔ ہائے ہائے، جیسے ہی ظہور قائم ہوگا جتنے منکران ولایت علی ہوں گے وہ قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گے۔ لو جی، جیڑا بندہ کہنا نا میں حافظ صاحب دے پتر نو داد نہیں دینی، اپنے ہمسائے نو آکھے ہاتھ پھڑ لائے میں سرکار قائم کے لشکر پہ ہونے والے حملے پڑھنے لگا، بندہ اٹھ کے نہ بولا میں نے مولا سے خیرات ہی نہ مانگی، جیسے ہی سرکار قائم لشکر لے کے نکلیں گے طاغوتی طاقتیں حملہ کریں گی۔ میرے امام کہتے ہیں مفضل اتنا شدید حملہ ہوگا کہ لشکر قائم اپنے قدم پیچھے کرے گا۔ جیسے ہی لشکر قائم قدم پیچھے کرے گا شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جلدی کرو، قائم کے لشکر پہ حملہ کرو، فتح ہماری ہے۔ ادھر شیطان نعرہ لگائے گا، ادھر زمین نجف میں زلزلہ آ جائے گا۔ علی بادشاہ سر جھاڑ کے اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ، تیرا سپاہی آ رہا ہے۔ علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ، خود کو قائم کا سپاہی۔ آپ سلامت رہے حیدری۔ غور فرمائے، جیسے ہی سرکار علی نجف سے اٹھیں گے حاتب غیبی سے آواز آئے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ لوگوں آج نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پھر جو دین ہوگا، دین مکمل ہوگا، پھر دین ہوگا اللہ کا دین۔ علی رجت کر کے آئیں گے، سرکار قائم قیام کریں گے۔ کہا دوسرا حملہ، بس اسی پہ راضی رہنا، زندگی رہی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، آتے جاتے رہیں گے۔ اگر علی ہضم ہو گیا تو بلا لو گے، نہیں تو یا علی مدد کر کے جویسا مرتضی چلے آجے۔ سرکار فرماتے ہیں دوسرا حملہ میرے بیٹے قائم پہ ہوگا، دوسرا حملہ ہوگا۔ کہ ہوگا کیا؟ اتنا شدید ہوگا کہ لشکر قائم قدم پیچھے کرے گا، اچانک دیوار ذوالقرنین پھٹے گی، یاجوج ماجوج ہائے انہوں نے نکلنا ہے، انہوں نے میرے مولا قائم کے لشکر پہ حملہ کرنا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کا کھانا پینا بتاؤ، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، طاقت بتاؤ لمبی ہو جائے گی۔ یہ سارے میرے بیٹے قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گے۔ حملہ اتنا شدید ہوگا قائم کے لشکریوں کے پاؤں فرات کے پانیوں میں ڈوبنے لگیں گے۔ جس کے گھر پہ علم عباس ہے سر اٹھائے، ادھر لشکر قدم پیچھے کرے گا، ادھر شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جلدی کرو فتح ہماری ہے۔ ادھر شیطان نعرہ لگائے گا، ادھر زمین کربلا میں زلزلہ آ جائے گا۔ حضرت عباس علمدار اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ، تیرا سپاہ سالار آ رہا ہے۔ اب شیطان کو موت ہوگی،